لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ آداب، میں وسیم اختر، دا لیڈر ہندی میں ہمیں دیکھنے والوں کا استقبال ہے۔ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کا 3 روزہ عرس 2 اکتوبر سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ زور شور سے تیاریاں چل رہی ہیں۔ درگاہ سے لے کر اسلامیہ گراؤنڈ تک راستوں کو ہموار کیا جا رہا ہے، منچ بن رہا ہے۔ خاص طور سے تیاریاں اس بار کووڈ نیموں کو سامنے رکھتے ہوئے کی جا رہی ہیں۔ آخرکار کیا وجہ رہی کہ اعلیٰ حضرت نے مارہرہ کے پیر گھرانے کو چنا، وہاں سے مرید ہونا پسند کیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ روحانی سلسلے کی تلاش میں تھے اور وہ مرید ہونا چاہتے تھے، تو اعلیٰ حضرت کے دوست مولانا وسیع احمد محدث صوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اعلیٰ حضرت نے مشورہ کیا۔ اس کے بعد ان مشورے کے بعد میں حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے حضرت محدث صوتی کے ساتھ میں اعلیٰ حضرت گنج مراد آباد پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ملاقات کی۔ اعلیٰ حضرت جوان تھے اور شاہ صاحب کی لگ بھگ 90-95 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ شاہ صاحب کو جب اطلاع ملی کہ اعلیٰ حضرت ملاقات کرنے کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں، تو وہ اپنے حجرے سے نکل کر کے باہر آئے اور اعلیٰ حضرت کا انہوں نے استقبال کیا۔ کافی دیر حجرے میں بیٹھنے کے بعد تبادلہ خیال ہوا، علمی اور روحانی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت جب چلنے لگے تو شاہ صاحب باہر حجرے تک آئے اور انہوں نے دروازے پہ اعلیٰ حضرت کو رخصت کرتے وقت اپنا کلاه مبارک اعلیٰ حضرت کے سر پہ رکھ دیا اور کہا، میری ٹوپیا تمہارے سر، تم بڑے مولانا ہو۔ اور یہ کہہ کر کے اعلیٰ حضرت کی عزت افزائی کی۔ اعلیٰ حضرت واپس بریلی شریف آئے۔ ان کے ہاں جانے کا مقصد یہ تھا اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے دادا مجاہد جنگ آزادی مولانا رضا علی خان بریلوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے مرید تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے پاس میں تشریف لے گئے، مگر اندر خانہ یہ ارادہ رکھتے تھے کہ بیت الارشاد ہم ان سے کریں گے، مگر نہ معلوم کس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے وہاں پر اس بات کی نہ چرچا کی اور نہ شاہ صاحب نے اس بات کا کوئی اظہار کیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد میں پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے دوست تاج الفہول مولانا عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشورہ کیا۔ مولانا عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ ایٹا، ضلع ایٹا میں مارہرہ شریف ایک قصبہ ہے، وہاں پر شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی روحانی عظیم شخصیت تشریف رکھتے ہیں اور بہت پرانی خانقاہ ہے سلسلہ قادریہ کی، اور دوسرے سلاسل کی بھی اجازت ہے ان کو، تو کیوں نہ ہم وہاں چلیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد مولانا مفتی نقی علی خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اب تک مرید نہیں ہوئے تھے۔ مولانا عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشورے سے اعلیٰ حضرت اپنے والد ماجد کے ساتھ مارہرہ شریف پہنچے اور وہاں پر خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد میں وہاں انہوں نے اعلیٰ حضرت نے بیت الارشاد کے لیے اپنی گزارش کی۔ اسی وقت حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مرید فرمایا۔ مرید فرمانے کے بعد پھر تمام سلاسل کی اجازت مرحمت فرمائی، اجازت الخلافت دی۔ سلسلہ طریقت میں سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، نقشبندیہ،
तमाम सलासिल की इजाज़त बैक वक्त हज़रत शाह आले रसूल मारवी ने उनको अता फरमाई। जबकि वहाँ पे मामूल ये था, खानकाह बरकातिया का मामूल ये है वहाँ के सज्जादगान का, कि वो एक साथ में जो कोई मुरीद होने के लिए आता है तो उसको एक साथ खिलाफत इजाज़त नहीं देते हैं, बल्कि वहाँ पर पहले मुजाहिदात और मुकाशफात कराए जाते हैं। मुजाहिदात मुकाशफात कराने के बाद फिर खिलाफत और इजाज़त दी जाती है। देखा जाता है कि इस मर्तबे पर वो शख्स पहुंचा या नहीं पहुंचा। तसव्वुफ के आला मकाम पर जो तसव्वुफ के रुमूज़ और असरार हैं उसको उसने पाया या नहीं पाया, फिर खिलाफत इजाज़त दी जाती है। मगर यहाँ मामला तो कुछ दूसरा ही था, बिल्कुल उल्टा था। यहाँ तो मुरीद हुए आला हज़रत, और मुरीद हो करके होते ही तुरंत हज़रत शाह आले रसूल मारवी ने खिलाफत इजाज़त अता फरमा दी। वहाँ के खुद्दाम ने एतराज़ किया कि हुजूर आपके यहाँ तो लोग आते हैं, कोई भी आलिम फाजिल आता है या आम आदमी आता है, उसको खिलाफत आप तो ऐसे नहीं देते हैं, उससे मुजाहिदात मुकाशफात कराते हैं, उसके बाद खिलाफत देते हैं। मगर ये आला हज़रत बरेली से आए, इनको आपने तुरंत खिलाफत इजाज़त अता फरमा दी। उन्होंने जवाब दिया कि मौलाना अहमद रज़ा खां दिल की पाकीज़गी के साथ आए थे, इनको मुजाहिदे मुकाशफे की कतन कोई ज़रूरत नहीं, और ये आलिम फाजिल मुफ्ती व फ़क़ीह हैं, इनको मुजाहिदे मुकाशफे की कतन ज़रूरत नहीं, इसलिए इनको बैत किया। बैत करने के बाद में इनको खिलाफत व इजाज़त दे दी। तो यहाँ से पहला रिश्ता बरेली से मारहरा का जुड़ता है। उसके बाद आला हज़रत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी मुरीद हुए, और फिर उसके बाद में वो सिलसिला उस वक्त से लेकर के आज तक ये सिलसिला कायम है। क्या वजह रही कि वो तमाम खानखाओं में गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पीर के तौर पर मारहरा को चुना? ये जानने की दिलचस्पी हमें भी मारहरा शरीफ ले गई। बरेली से मारहरा की तरफ निकलें तो करीब 140 किलोमीटर का ये सफ़र ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बदायूं 4 लेन है। बदायूं में दाखिल होने से पहले ही एक रास्ता कासगंज की तरफ निकलता है, और ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से होकर मारहरा की तरफ बढ़ते हैं। एटा से पहले ही मारहरा है, और वहाँ पहुँचने के बाद दोनों तरफ हरियाली है, और दरगाह की तरफ जो रास्ता जाता है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। थोड़ी ही देर में हम खानखा बरकातिया नूरिया पहुँच गए। हम मौजूद हैं मारहरा में खानखा बरकातिया नूरिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर। यहाँ ज़ायरीन हाज़री देने के लिए आ रहे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो एक ख़ास बात ने हमें भी थोड़ा सा अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो ये थी कि माहौल दूसरी खानखाओं से बिल्कुल जुदा था। लोग जिस तरह से पेश आ रहे थे, उनका अखलाक देखकर हमें इस बात की खुशी हुई कि जो खानखाओं का रवैया होना चाहिए, जो खानखाई रवैया होना चाहिए, वो हमें यहाँ देखने को मिला है। हमारे आसपास फूलों की दुकानें हैं, लेकिन वो दुकानदार आराम से बैठे हैं। कोई किसी को आवाज़ नहीं लगा रहा है कि उनसे फूल ले ले। ये मर्ज़ी के ऊपर है कि अगर कोई उनकी दुकान पर जाता है तो उसको फूल दे देते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे दाहिने हाथ पर एक मदरसा है। उस मदरसे में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आपको आवाज़ हमारे पीछे से आ ही रही होगी कि बच्चे किस तरह से कुरान को हिफ्ज़ कर रहे हैं। कुछ और दीनी तालीम भी यहाँ दी जा रही है। और हमारे बाईं तरफ जो जगह है वहाँ हमने पता किया तो यहाँ उर्स का मेला लगता है। हम अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सामने खानखा नूरिया बरकातिया दिखाई दे रही है। इस खानखा में लोग दाखिल हो रहे हैं। शाम का वक्त है, लोग हाज़री देकर कुछ बाहर आ रहे हैं। हम अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ खानखा बरकातिया में पता करते हैं तो 7 कुतुब यहाँ एक ही वक्त में मौजूद हैं। इनकी अपनी अलग अहमियत है, और यही वजह है कि 7 कुतुब होने की वजह से जो खानखा का माहौल है वो पूरी तरह से रूहानियत से भरा है। लोग खामोशी से हाज़री दे रहे हैं, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है, और एक अलग ही इस खानखा की पहचान है। हम आपको दिखाते हैं कि आला हज़रत जब यहाँ मुरीद हुए और उसके बाद उन्हें खिलाफत दी गई, तो उसके बाद ये रिश्ते बरेली और मारहरा के बीच और मजबूत होते चले गए। इसकी ख़ास पहचान ये है कि खानखा नूरिया बरकातिया के जो बुज़ुर्गान दीन हैं, जहाँ उनके मज़ार हैं, उसमें दाखिल होने से पहले ही बाईं और दाईं दोनों तरफ आला हज़रत का कलाम खुतबे के तौर पर चस्पा है।
ہم دیواروں پر نظر ڈالتے ہیں تو دیواروں پر بھی اعلیٰ حضرت کا کلام لکھا ہے، اور جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں تو آنے والوں کو، حاضری دینے والوں کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اور مانارا شریف کے بیچ کیا رشتے ہیں۔ جب ہم خانقاہ میں داخل ہوئے تو یہاں ہمیں محمد جاوید ملے، ان سے ہم نے تعارف پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے ان کے والد اس درگاہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اب انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ 7 قطب کس طرح سے یہاں دفن ہیں، اور خانقاہ کا جو بریلی سے رشتہ ہے وہ کس طرح کا ہے، اور بھی انہوں نے اہم جانکاریاں دی ہیں۔ آئیے آپ کو ہم انہی کی زبانی سنواتے ہیں۔ میرا نام محمد جاوید علی، یہاں میں خادم ہوں۔ اچھا، خادم کی زبان۔ جی، اگر ہم جاوید صاحب خانقاہ کی بات کریں، خانقاہ برکاتیہ کی، تو کتنی تقریباً پرانی ہوگی؟ یہ مان لیجئے جو یہاں سب سے بڑے بزرگ ہیں حضرت سید شاہ برکت اللہ، آپ کے وصال کو پورے 301 سال ہو گئے اس محرم میں۔ تو یہاں جو لوگ آتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، تو جیسے ایک اس خانقاہ کو لے کر ایک عام لوگوں کے بیچ سوچ یہ ہے کہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک جو تال میل بیٹھا بے ہے، شک، بے اس شک۔ درگاہ نے بہت بخوبی اس کا وہ کیا ہے۔ تو کیا تعلیمات رہتی ہیں یہاں کی؟ تعلیمات آپ یہ مان لیجئے یہاں ایک سرکار امین ملت نے ابھی مدرسہ کھولا ہے، جامعہ احسن البرکات، اور ایک آپ کی یہ ماہرہ اسٹیشن روڈ پہ ہے حضرت کا اسکول، ماہرہ پبلک اسکول، اور ایک حضرت کا علی گڑھ میں چل رہا ہے البرکات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد وہی ہے علی گڑھ میں، اور حضرت لوگ بھی ہر تعلیم میں اولین ہیں۔ اور ابھی سرکار افضل میاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، وہ ADG تھے مدھیہ پردیش میں، اور سرکار امین ملت کے سب سے دوسرے نمبر کے بھائی ہیں سرکار اشرف میاں صاحب، وہ انکم ٹیکس میں تھے، وہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں۔ جہاں تک دیکھا جائے یہاں پر ہر طریقے کی تعلیم ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، سب آپ کو تعلیم ملے گی۔ اور فیضان ہے صاحب البرکات کا کہ یہاں سے ہی سرکار اعلیٰ حضرت مرید ہیں، بدایوں شریف یہیں سے سلسلہ ہے سرکار اچھے میاں صاحب سے، اور سرکار مفتی اعظم ہند بھی یہیں سے مرید ہیں سرکار نوری میاں صاحب سے، اور زیادہ تر وقت جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا نوری میاں کے ساتھ ہی گزرا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار نوری میاں صاحب کی شان میں فرمایا ہے، اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل برکر قصیدہ نور کا، بڑھ کر قیاس سے مقام ابو الحسین، سدرہ سے پونچے بام رفت ابو الحسین۔ مطلب میری سمجھ سے پرے ہیں، جو سدرہ میں بسنے والے ملائکہ ہیں ان سے پوچھے کہ نوری میاں کا مقام کیا ہے۔ اچھا، جو دینی تعلیم کی یا دنیاوی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو یہ شروع سے ہی یہاں سے شروع درس سے دیا ہی جاتا رہا؟ شروع سے ہی کہ جیسے کوئی یہاں پر آتا ہے حاضری کے لیے، جی، تو اس کو اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ جو دینی تعلیم کا مقام ہے اسی طرح یہاں کا ایک پیغام ہے، جی، آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے، سرکار امین ملت کا جی، یہی پیغام ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ آج کے ماحول میں دونوں تعلیم دینا ضروری ہے۔ اچھا، جیسے عرس کے دوران جب اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے تو جی یہاں جی، بھی لوگ آتے ہیں؟ ارے کافی بھیڑ رہتی ہے ماشاءاللہ، جن جن لوگوں کو معلوم ہے وہ لوگ یہاں سے ہو کر ہی جاتے ہیں۔ جیسے عرس میں جب یہاں عرس ہوتا ہے تو وہاں سے بھی بہت سے لوگ تشریف لاتے کافی لاتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں۔ جیسے شروعات میں ہم اگر اعلیٰ حضرت کی بات کریں تو اس کے بعد اب یہ سلسلہ چونکہ اب وہاں پہ سجادہ نشین دوسرے ہیں، جی جی، تو جو پہلے اعلیٰ حضرت کے معاملات یہاں تھے اس طرح کے وہی ہی آج معاملات بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ سرکار امین ملت سے اتنے تعلقات ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، جب بھی وہ جاتے ہیں بہت خدمت ہوتی ہے ان کی، وہی مقام ہے آج بھی۔ جیسے ہم دیکھیں سامنے کئی مزار دکھ رہی ہیں تو ان میں کن کن کی مزار ہیں؟ یہ جو سب سے بیچ میں ہے مزار شریف، جی، سید شاہ برکت اللہ سلسلہ برکاتیہ جو ہے وہ آپ ہی سے ہے، اور آپ کے علاوہ اور آپ کے علاوہ دونوں طرف آپ کے پرپوتے ہیں سرکار اچھے میاں مولوی سید صاحب علم، دونوں آپ کے پرپوتے ہیں، اور اندر آپ کے 2 فرزند ہیں سید علی محمد سید شاہ نجات اللہ۔ اندر اس روزے کے اندر 39 مزار ہیں اور 7 کتب ہیں، ایک گنبد کے نیچے 7 کتب آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ اس کی کیا اہمیت ہے اگر ہم 7 کتب کو دیکھیں تو؟ ایک کتب جب بنتا ہے
جیسے ایٹا میں ایک ڈی ایم ہوتا ہے، اس طریقے سے ایک ایریے میں، ایک ضلع میں، ایک جگہ پر ایک کتب ہوتا ہے ایک وقت میں. اچھا، یہاں ایک ہی وقت میں 7 کتب ہیں. اپنے اپنے دور میں 7 کتب رہے. اور ایک خاص بات، سرکار اعلیٰ حضرت کے جو دادا پیر سید شاہ حمزہ عینی، آپ کے دونوں فرزند سید علی برکات سترے میاں اور سرکار علی احمد اچھے میاں، دونوں ایک ہی دور کے کتب ہیں. البحر على والموج طغى من بكسو طوفان ہوش ربا من بكسو طوفان ہوش ربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا